آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جس میں ایک شخص کی رحم دلی اور دوسرے شخص کی عقل مندی پوری ریاست کو ایک بڑی مشکل سے بآسانی بچا لیتی ہے۔ کسی ریاست میں 3 صدیوں تک ظالم حکمرانوں کے ظلم سے تنگ آ کر عوام نے بغاوت کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے حکمران خاندانوں کے ایک ایک فرد کو چن چن کر مار ڈالا اور فیصلہ کیا کہ اب حکمران اس کو بنایا جائے جو ریاست کا سب سے زیادہ نرم دل شخص ہو اور اس کے خاندان میں بھی کبھی کسی نے ظلم نہ کیا ہو۔ بڑی تلاش کے بعد آخر کار اس ریاست کی عوام کو ایسا حکمران مل گیا جس کی پچھلی 7 نسلوں میں کوئی ظالم پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی رحم دلی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پورا خاندان عدل و انصاف کا پیکر تھا، سو اس شخص کو رحم دلی کا خطاب دے کر بادشاہ بنا دیا گیا۔ جلد ہی آس پاس کی ریاستوں میں بھی رحم دل بادشاہ کی رحم دلی مشہور ہونے لگی اور ریاست تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ عوام بہت خوش تھی کہ ان کی ظالم حکمرانوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن بدقسمتی سے چند برسوں میں ہی ریاست میں جرائم کا تناسب بڑھنے لگا اور امن و امان کی صورت خراب ہونے لگی۔ حالات رحم دل بادشاہ کے قابو میں نہ رہے۔ وہ پریشان تھا کیونکہ اگر وہ سخت سزاؤں کا اعلان کرتا تو اس کی رحم دلی پر حرف آتا تھا۔ مجرم کو سزا نہ دی جائے تو جرائم کی روک تھام ممکن نہیں رہتی۔ رحم دل بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سفیروں کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ تمام وزیروں اور سفیروں نے سخت سزاؤں کی حمایت کر دی۔ صرف ایک بزرگ مشیر چپ تھا۔ رحم دل بادشاہ نے اس بزرگ مشیر کے علاوہ باقی سب کو جانے کا کہا۔ جب سب چلے گئے تو بادشاہ نے مشیر سے کہا، میاں جی، اگر میں کسی مجرم کو سزائے موت دوں تو میری رحم دلی کا بھرم قائم نہیں رہتا، اور اگر سزا نہ دی جائے تو جرم نہیں رکتا۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ کیا مجھے حکومت چھوڑ دینی چاہیے؟ مشیر نے خاموشی توڑی اور بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ سخت سزاؤں کا اعلان کر دیں گے تو کافی حد تک جرم کم ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کی رحم دلی کا بھرم بھی قائم رہے گا اور ریاست سے جرائم بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو جرم باقی بچیں گے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور اس نے حیران ہو کر مشیر سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سخت ترین سزاؤں کا اعلان کرنے کے بعد ان پر عمل کیے بغیر جرم ختم ہو جائیں گے؟ مشیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا اعتبار کریں اور سخت ترین سزاؤں کا اعلان کر دیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک بھی شخص کو مارے بغیر موت کی سزا پر عمل ہو جائے گا۔ رحم دل بادشاہ نے اگلے ہی دن ریاست میں ہر چھوٹے بڑے جرم کی سزائے موت کا اعلان کر دیا، اور مشیر کے مشورے کے مطابق اگلے ہی دن 10 مجرموں کا سر عام قلم کرنے کے بعد ان کی لاشیں جلا دیں۔ اس دن کے بعد ہر مجرم نے جرم سے توبہ کر لی اور اس طرح ریاست سے ہر چھوٹا بڑا جرم ختم ہو گیا۔ امن و امان کی صورت بحال ہو گئی اور ریاست پہلے کی طرح ترقی کرنے لگی۔ عوام پھر سے خوشحال ہو گئی۔ مشیر بہت سمجھدار تھا۔ اس نے 10 کے 10 مجرم خود بنائے تھے۔ جی ہاں، وہ 10 انسان نہیں بلکہ پتلے بنائے گئے تھے، اور ان کو انسانی روپ اور جانوروں کا خون لگا کر مجرم کو سبق سکھانے اور جرم سے دور رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 10 لوگوں کو سزائے موت دی گئی، مگر ریاست میں کسی ایک کے گھر سے بھی فرد کم نہ ہوا۔ اتنی بڑی ریاست میں کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ رحم دل بادشاہ نے اپنے عقل مند مشیر کے مشورے پر بغیر کسی کی جان لیے ریاست کو تمام جرم سے پاک کر دیا۔